السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودہ۔ تو جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اوپر بنا رہا ہوں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے تھے، ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک، بہت بہترین، یوں سمجھ لیں کہ ایک ایکٹر، بڑا بہترین سیاستدان اور بڑا بہترین مذہبی اسکالر جو ہے مانا جاتا تھا انہیں۔ اور رمضان ٹرانسمیشن جو ان کی شروع ہوئی، اس سے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو پایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی میدان میں جب 2008 میں مشرف کابینہ میں جب وفاقی مذہبی امور کے عہدے پر فائز ہوئے، ایم کیو ایم میں ان کی جو ہے بڑی پذیرائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ جب انہوں نے ایم کیو ایم سے ریزائن دے کے تحریک انصاف کو جوائن کیا، اس کے بعد سے جو ہے ان کی شخصیت میں اور ان کا جو ایک عروج کا زمانہ تھا وہ بہت ہائی تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا جو ہے اکثر ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا کہ کبھی بھی ان کی شادیاں جو کامیاب نہیں ہوئی۔ تقریباً 3 شادیاں کی اور تین شادیوں میں وہ ناکام ثابت ہوئے تھے۔ زندگی میں تقریباً ہر معاملے پہ انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی۔ آپ ان کے رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام دیکھ لیں تو وہاں پر بھی جیسے ہی انہوں نے پروگرام اسٹارٹ کیے تو کامیابیوں کی عروج کو پایا۔ اس کے علاوہ جب وہ ایم کیو ایم میں تھے تو اس وقت بھی ان کو بہت اچھی خاصی پذیرائی ملی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تو اس وقت بھی وہ اپنے حلقے سے بڑے بہترین انداز میں کامیاب ہوئے اور ممبر قومی اسمبلی بنے۔ لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جن کی اکثر آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، ماشاءاللہ ہر وقت ہنس مکھ اور ایک فنی مومنٹ میں اور ایک مذہبی اسکالر اور بہترین عاشق رسول، نعت خوانی کے معاملے پہ جب اگر ان کو نعت سنتے ہوئے پاؤ گے تو وہ ایک بڑے بہترین عاشق رسول ہوں گے، اور عالم آن لائن پروگرام سے انہوں نے بڑی شہرت پائی۔ لیکن جب انہوں نے تیسری شادی کی، اس کے بعد سے جو ہے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے جب تیسری شادی کی اس کے بعد سے جو ہے ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ انہوں نے جو ہے پنجاب کا ایک ضلع ہے لودھرا، وہاں کی ایک لڑکی تھی ہانیہ شاہ، اس سے انہوں نے شادی کی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان کے ساتھ کیا کچھ معاملات پیش آئے، ہم اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بخوبی ان سے واقف ہیں۔ کس طریقے سے ان کی تنزیل کی گئی، کس طریقے سے ان کی نازیبا تصاویر اور ویڈیو ان کی جو وہ بیگم تھی ان کی طرف سے شیئر کی گئی، جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل ناقابل قبول ہے۔ ایک اتنی بڑی شخصیت، ایک اتنی بڑی جو ہے شخصیت جن کے اتنے زیادہ فالوورز ہوں، جن کے جو ممبر قومی اسمبلی ہو، جو ٹی وی پر ان کے پروگرام ہٹ پہ جاتے جا رہے ہوں، بڑے کامیابی کی عروجوں پہ جو اڑ رہا ہو، ان کو ایک دم سے گھر سے جب ان کی گھر کی جو عورتیں ہیں یا ان کی جو وائف ہیں ان کی طرف سے اس طریقے کے الزامات لگانا، پھر ان کی اس طرح کی برہنہ تصویریں وائرل کرنا، یہ جو ہے اس انسان کو لد ہوا۔ یقیناً اس میں جہاں ان کا جو ہے ابھی جب بعد از مرگ جب ان کے قتل کے محرکات تلاش کی جا رہے ہیں کہ آیا کیا وہ چیزیں تھیں، کیا وہ بات تھی جس سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہنستے مسکراتے اس جان فانی سے رخصت کر گئے۔ تو جب اس چیزوں پہ نظر دوڑائی جاتی ہے، جب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو یقیناً جہاں ان کی تیسری جو بیگم تھی ہانیہ شاہ، ان کا جو کردار تھا وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے موت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ان کی ایک طرف سے جو ان کی جو خلا کی درخواست جو انہوں نے دائر کی تھی طلاق کے لیے، اور اس کے بعد سے پھر جو سوشل میڈیا پر انہوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کی، جو انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو برہنہ تصویریں، جو ان کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کی، یا ان کے اوپر جو الزامات لگائے تھے، تو وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی ان الزامات کا ڈاکٹر صاحب کی صحت پر بڑا اثر پڑا۔ پچھلے 2 ماہ سے ڈاکٹر صاحب جو ہے ڈپریشن کا شکار تھے، اور یہی ڈپریشن آخرکار ان کی موت کا سبب بنا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ان کی بیگم جو ہے ان کا جو کردار تھا، ان کی
صحت کی خرابی میں یا ان کی موت میں یا ان کی کردار کشی میں، وہیں پر جو ہے سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے ان کی زندگی کو تباہ کرنے میں۔ یقیناً سوشل میڈیا نے جہاں ایک طرف انہوں نے کس عورت نے، اس لڑکی نے جو ان کی ویڈیو وائرل کی تھی یا تصویریں بنانا جو ان کی وائرل کی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر ان تصویروں ان ویڈیوز کو لے کر ایک ایسا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا کہ اس اچھے بھلے انسان جو کامیابی کی عروجوں پر تھے ان کی زندگی کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور وہ انسان جو کبھی قومی اسمبلی میں ناموس رسالت پر بولتا تھا، کبھی اپنے کراچی میں بڑے بڑے جلسوں کے اوپر عشق رسول کے اوپر بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ دلائل کے ساتھ بولتا تھا، اور وہ ٹی وی پروگرامز میں لوگوں کو ہنساتا تھا، آخر اس ہنستے مسکراتے انسان کو اس ظالم عورت نے اور ظالم سوشل میڈیا کے اس منافقانہ رویے کی وجہ سے وہ پچھلے 2 ماہ سے اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا، اور یہی قید تنہائی، یہی ان کی تنہائی ان کے موت کا سبب بنی۔ تو یقیناً آج کی میری ویڈیو کا جو مفہوم ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کا یہ منافقانہ جو چہرہ تھا، یہ بیمار جو سوشل میڈیا کا چہرہ اور یہ ذہنی بیماری جو ہے سوشل میڈیا کی، یقیناً اس ہی نے جو ہے اس ہنستے مسکراتے انسان کو موت کے منہ میں جانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ لیکن آج پھر وہی سوشل میڈیا جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بارے میں ایک نہ ختم ہونے والی ایک بحث جو ان کی کردار کشی اپنے چینلز کے اوپر، اپنے پیجز کے اوپر شروع کی ہوئی تھی، آج ان کے مرنے کے بعد یہی سوشل میڈیا ان کے گن گا رہا ہے، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بارے میں ایسی خبریں چلائی جا رہی ہیں، ان کی پرانی ویڈیوز کلپ چلائی جا رہی ہیں، ان کی نعت خوانی کی ویڈیو چلائی جا رہی ہیں، اور ان کی حمایت میں وہی سوشل میڈیا جو ان کی کردار کشی میں پیش رہا، آج بڑے ویڈیوز بنا کر اسی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے نام سے آج یوٹیوب چینلز ہو یا فیس بک پیج ہو یا دیگر جو بھی سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہوں، ان سے آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وجہ سے وہ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بارے میں ہر ایک کے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے نام آج جو ہے ہٹ لسٹ پہ جا رہا ہے، اور جو بھی اس وقت بھی یوٹیوب پہ جو ٹاپ پہ ویڈیوز جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جا رہی ہیں۔ تو بعد از مرگ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ان سوشل میڈیاز، ان چینل مالکان، ان یوٹیوبرز کو جاتے جاتے بھی مالا مال کر دیا جنہوں نے ان کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو جی ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس پہ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔